حضرت امام حسن علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت، ایک ناقابل فراموش داستان۔ آج ہم ایک ایسی تاریخی حقیقت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر دل لرزا اٹھے گا۔ یہ قصہ ہے اسلام کے عظیم سپرد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کی شہادت کا، جنہیں صرف اس لیے زہر دیا گیا کہ وہ راہ حق کے علمدار تھے۔ اسلامی تاریخ کے وہ دردناک صفحات آج بھی گواہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسن کو صرف اپنی پاک سیرت، نرم مزاجی اور سچائی کی بنیاد پر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ ہستی جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن یہ دنیا کی ہوس، اقتدار کی بھوک اور دلوں کی سیاہی نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو وہ زخم دیے جنہیں تاریخ کبھی فراموش نہیں۔ سازش کی ابتدا۔ ایک وقت وہ آیا جب امام حسن علیہ السلام نے مسلمانوں کی فلاح اور خون ریزی کے خاتمے کے لیے خلافت سے دستبردار ہو کر امت کو متحد کرنے کی کوشش کی، مگر دشمنوں کو ان کی حکمت، ان کی قبولیت اور ان کی سچائی برداشت نہ ہوئی۔ ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا، امام حسن علیہ السلام کو دنیا سے ختم کر دینا۔ یہ سازش یزید کی جانب سے کی گئی، جو حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کی موجودگی میں اقتدار کے خواب دیکھتا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک یہ دونوں بھائی موجود ہیں، باطل کا نظام مضبوط نہیں ہو سکتا۔ یزید نے امام حسن علیہ السلام کی زوجہ کو دنیاوی لالچ دے کر بہکایا۔ اس نے کہا، اگر تم اپنے شوہر کو زہر دو گی تو میں تم سے شادی کروں گا اور تم سلطنت کی ملکہ بن جاؤ گی۔ دنیا کے فریب میں آ کر امام حسن علیہ السلام کی بیوی نے یہ شیطانی منصوبہ قبول کر لیا۔ امام حسن علیہ السلام کو پہلے بھی کئی بار زہر دینے کی کوشش کی گئی، مگر اللہ کی حفاظت سے وہ ہر بار محفوظ رہے۔ لیکن اس بار سازش بہت گہری تھی۔ زہر انتہائی خطرناک اور باریک ہیروں کو پیس کر تیار کیا گیا، جو پانی میں حل کر کے اس برتن میں ڈالا گیا جس میں امام حسن علیہ السلام رات کو پانی پیا کرتے تھے۔ سن 50 ہجری 17 صفر کی رات تھی۔ امام حسن علیہ السلام اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک انہیں پیاس لگی۔ انہوں نے اپنی بہن حضرت زینب علیہ السلام کو آواز دی، جو اس وقت اللہ کی عبادت میں مشغول تھی۔ حضرت زینب علیہ السلام بھائی کے پاس پہنچی تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، زینب، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے بہت بے چین کر دیا ہے۔ حضرت زینب علیہ السلام نے فرمایا، بھائی جان، آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ حضرت حسن علیہ السلام نے آہ بھری اور فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد حضرت علی علیہ السلام اور میری والدہ حضرت فاطمہ الزہرا مجھے جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ نانا جان نے مجھے فرمایا کہ تم بہت جلد ہم سے آ ملو گے۔ یہ سن کر حضرت زینب علیہ السلام کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ جان گئیں کہ اب وقت قریب ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، زینب، مجھے پانی لا دو، پیاس نے بے حال کر رکھا ہے۔ زینب علیہ السلام نے وہی پانی پیش کیا جس میں زہر ملا ہوا تھا، اور امام حسن علیہ السلام نے وہ پانی پی لیا۔ چند لمحوں بعد امام حسن علیہ السلام کی حالت بگڑنے لگی۔ ان کے جسم میں اندرونی تکلیف شروع ہو گئی، آنتیں کٹنے لگی، خون کی قے آنے لگی۔ حضرت زینب علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھی، ان کی چیخیں نکل گئی، آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زہر اتنا مہلک تھا کہ امام حسن علیہ السلام کی آنتیں کٹ کٹ کر جسم سے باہر آنے لگی۔ ان کا چہرہ نیلا پڑ گیا۔ 3 دن تک مسلسل خون کی قے آتی رہی۔ مدینہ کا ہر با احساس انسان یہ خبر سن کر غمگین ہو گیا۔ لوگ روتے روتے نڈھال ہو گئے۔ اس حالت میں امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کے پاس پہنچے اور کہا، بھائی جان، مجھے بس اتنا بتا دیجئے، ظلم کس نے کیا؟ امام حسن علیہ السلام نے یہ آہستہ سے فرمایا، اگر میں نے نام لیا اور وہ شخص بے قصور نکلا تو قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا۔ اپنے آخری لمحات میں امام حسن علیہ السلام نے حضرت حسین علیہ السلام کو وصیت کی، اگر ممکن ہو تو مجھے میرے نانا کے قدموں میں دفن کرنا، لیکن اگر کوئی رکاوٹ آئے تو ان سے جھگڑا مت کرنا، بلکہ مجھے میری والدہ کے پہلوں میں دفن کرنا۔ امام حسن علیہ السلام کا وصال ہوا۔
مدینہ کی فضا سوگوار ہو گئی، ان کا جنازہ اٹھایا گیا، غسل و کفن دیا گیا، جنازہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا۔ مروان اور اس کے ساتھیوں نے تلواریں نکال لی اور کہا ہمیں اجازت نہیں کہ انہیں وہاں دفن کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کو غصہ آیا، مگر ابو ہریرہ نے یاد دلایا تمہارے بھائی کی وصیت تھی کہ نہ کرنا۔ تب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا آج میں اپنے ان کی ماں کے پہلو میں دفن کروں گا۔ پھر امام حسن علیہ السلام کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ وہی ہستی تھی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر فرمایا جس نے حسن و حسین کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ مدینہ کی گلیاں، بازار، گھر سب ویران ہو گئے۔ بنو ہاشم کی عورتوں نے ایک ماہ تک سوگ منایا۔ لوگ روزمرہ کے کام چھوڑ کر صرف ایک ماہ تک گریہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا غم اتنا گہرا تھا کہ ہر شخص ذاتی دکھ بھول گیا۔ اللہ تعالی ہمیں حق کی معرفت اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔